نظم ابلیس کی مجلس شورا کا فنی و فکری جائزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظم ابلیس کی مجلس شورا علامہ اقبال نے 1936 میں تحریر فرمائی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب استعماری قوتیں پوری طاقت سے کمزور ممالک اور خصوصاً اسلامی دنیا کے گرد گرد تنگ کر رہی تھیں۔ اکثر اسلامی ممالک انہی قوتوں کے زیر اقتدار تھے اور بقیہ بظاہر آزاد لیکن دراصل ان قوتوں کی فکری و تہذیبی غلام تھے۔ یہ نظم علامہ اقبال نے ایک ڈرامے کی صورت میں پیش کی ہے جس کے کردار ابلیس اور دوسرے مشیر ہیں۔ ابلیس اور ان کے مشیر دراصل دنیا میں پائے جانے والے مختلف استعماری ہتھکنڈوں اور ان کے طریقۂ واردات کو پیش کر رہے ہیں۔ ابلیس سرمایہ دارانہ نظام کی حمایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس نخل کہن کو کوئی بھی جڑ سے نہیں اکھاڑ سکتا۔ ان الفاظ سے ابلیس اپنی مایوسی کا اظہار کرنا چاہتا ہے جو اسے بارگاہ خداوندی سے کہا گیا تھا کہ تو میرے نیک بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ابلیس انسانوں کو مختلف فتنوں میں الجھا کر اس مجلس شورا کے ذریعے اپنے اور اپنے مشیروں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اپنے روشن مستقبل کی نوید سناتا ہے۔ اس نظم میں مسلمانوں کی سہل طلبی کا ذکر بھی ہے جو محنت اور جہاد سے جی کتراتے ہیں۔ جہاد کے علاوہ دوسری عبادات وہ بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں جو عبادت سے زیادہ ریاکاری ہے۔ مسلمانوں کی اس سہل پسند طبیعت کے حامی کچھ مغرب دوست علماء بھی نکلے جس سے جہاد کو مذہب کا رکن غریب کا درجہ مل گیا ہے۔ اس نظم میں علامہ نے مغربی جمہوریت پر بھی تنقید کی ہے جو بظاہر جمہوریت ہے لیکن اصل میں بادشاہت کی ایک قسم ہے۔ اس مجلس شورا میں مختلف معاشی نظام بھی زیر بحث آتے ہیں جس میں کارل مارکس کی اشتراکیت اور مسولینی کی فسطائی تحریک پر بھی بات ہوتی ہے، لیکن ابلیس ان تحریکوں کو کچھ عرصے کا مہمان قرار دیتا ہے جو ابلیسی نظام کے لیے خطرے کی گھنٹی نہیں۔ ابلیس بتاتا ہے کہ اصل خطرہ اسلامی نظام سے ہے، لیکن ابلیس کو مسلمانوں کی طرف سے فی الحال اطمینان ہے کہ ان لوگوں کی اکثریت سرمایہ پرستی کو اپنا دین بنا چکے ہیں اور ان کے مذہبی رہنما روحانی قوت سے خالی ہیں۔ ابلیس اپنے مشیروں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ مسلمانوں کو اختلافی مسائل میں الجھائے رکھو تاکہ ان کا دھیان اسلام کے حقیقی مقصد سے بھٹکا رہے۔ اس نظم کو فنی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ نظم 8 بندوں پر مشتمل ہے۔ اس کی بحر رمل مسمن محذوف ہے۔ بحر کے ارکان فاعلاتن 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 فاعلن ہیں۔ اس نظم کو ڈرامے کی شکل دے کر پیش کیا گیا ہے جس میں ابلیس اور اس کے 5 مشیروں نے حصہ لیا ہے۔ ابلیس کا انداز تخاطب انتہائی متکبرانہ ہے۔ علامہ نے ایجاز و بلاغت کے ذریعے اس نظم میں بڑے بڑے مفاہیم کو ایک مصرع یا ایک شعر میں بیان کر دیا ہے۔ مختلف صنعتوں کو انتہائی خوبصورتی سے نظم میں سمویا ہے۔ امید ہے یہ تجزیہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب کرنے کی درخواست ہے۔ خدا حافظ۔